اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ جڑ چکے ہیں اسد جعفری آفیشیل کے اوپر پاکستانی وقت کے مطابق 1:02 ہو چکے ہیں۔ آپ کا میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ 2 بجے تک، قریب 1 گھنٹہ انشاءاللہ۔ تو آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ زارا کاظمی کیس جو ہے ایک بار پھر کٹائی کا شکار ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ حوالگی ڈیلے ہو گئی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی کیا آبزرویشن ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ جب بچی مبینہ شوہر کے ساتھ جانا چاہے تو اسے فوراً بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہی بچی اپنے والدین کے پاس جانا چاہ رہی ہے تو پھر اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کیوں اتنا کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ کیوں والدین کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیوں مظلوم خاندان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ ہمیں جوائن کر چکی ہیں منی زی، سلام پیش کر رہی ہیں تمام لوگوں کو۔ منی کا سلام قبول کیجئے گا۔ یاسمین رحمانی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی امریکہ سے، السلام علیکم کہہ رہی ہیں تمام لوگوں کو، اور سلام قبول کیجئے۔ یاسمین رحمانی ہماری بہن کا۔ الطاف ایچ رجانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنہ لطیم صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، وہ سلام پیش کر رہی ہیں۔ سائمہ عباس صاحبہ سلام پیش کر رہی ہیں جی تمام لوگوں کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بنین زہرا ہماری بہن جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکی ہیں، بہت خوبصورت بات کرتی ہیں، بہت خوبصورت بولتی ہیں بنین زہرا، وہ بھی تشریف لا چکی ہیں۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ بنین زہرا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ہماری انون باجی وہ بھی تشریف لائیں۔ ایڈوکیٹ سلمان حیدر شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اسٹیج پر، وہ بھی جو ہے۔ اس کے علاوہ بنین سے بھی میری گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں، انون باجی سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی تشریف لائیں آئیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ تشریف لایا کریں، تھوڑا تھوڑا ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کرے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے، میں آپ لوگوں کا خادم ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک محفل سجائی جائے۔ انون باجی ہمارے پاس تشریف لا چکی ہیں، میں سٹیج تھوڑی دیر کے لیے انون باجی کے حوالے کرتا ہوں، اور کچھ جو ہے وہ جو ذمہ داریاں انون باجی نے میرے ذمہ لگائی ہیں میں ذرا لیپ ٹاپ پہ وہ سر انجام دوں۔ جی انون باجی آپ وکیل صاحب سے آج کے حوالے سے بات کیجیے اور سوالات کیجیے۔ بنین زہرا ہماری بہن وہ بھی تشریف لا چکی ہیں آپ کے پاس، تو یہ اب آپ کے حوالے، میں تھوڑا کام کرنا۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم اسد بھائی، السلام علیکم سلمان بھائی اور بنین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور بس آج سارے پیرنٹس بہت دکھی ہیں، نہ کہ کاظمی بھائی اور سائمہ بھابھی، بلکہ جتنے بھی والدین ہیں اور جو بھی اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی بہت دکھی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا سلمان بھائی نے ہم لوگوں کو تھوڑا سا تیار کر دیا تھا، باقی لائرز نے بھی، کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بس وہ بھی وہی بات ہے کہ تھوڑا سا سوچا کہ ہاں یہ عدالتوں کے کام ہے، ججز کی موڈ ہیں، اور دوسرے جو لائرز ہیں ان کی چالاکیاں ہیں، تو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جی میں سید سلمان حیدر بھائی سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کے حوالے سے۔ جی بھائی۔ السلام علیکم بہن میری۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن جی، یہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ، اور آج میں نے ایک شو میں تھوڑا سا دیکھا، یہ آئی تھنک شاہزیب عباس تھے، ایڈوکیٹ، کوئی صدیقی صاحب کا چینل تھا یوٹیوب، اس پہ وہ اپنے ریمارک پاس کر رہے تھے، شاہزیب عباس
ہماری ہی میرے خیال سے طرف کے وکلا تھے، انہوں نے بھی وہی عرض کیا جیسے جو ہے وہ 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ہمیں 110% شور ہے کہ بچی گھر واپس جائے گی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ ٹیکنیکس جو استعمال کر رہے ہیں یہ صرف جو ہے وہ ڈیلے کی۔ اب دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جج کے ہاتھ میں تھا اور ہوتا ہے کہ بھائی جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہماری اپلیکیشن سیشن جج فلاں کے پاس لگی ہوئی ہے اور ٹرانسفر اپلیکیشن، لہذا ہمیں ڈیٹ دی جائے، تو یہ جج کو پاور ہے کہ ان کی بات رد کر کے اور وہ کیس کو یا اپلیکیشن کو پروسیڈ کریں یا کرائیں۔ نہیں کیا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ تھوڑا سا کیس کو بیک لے جائیں۔ آج میں نے میڈم نجم کا ایک پروگرام دیکھا، کل وہ کوئی سعید رند صاحب سے ملی ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے۔ سعید رند صاحب ظاہر سی بات ہے آئی تھنک ڈی آئی جی ہیں اور آئی او ہیں اس کیس میں۔ وہ انہوں نے جب جو ہے وہ میڈم نجم نے ان سے گفتگو کی، سوالات کیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فلاں تھانے میں پنجاب کے جا کے دیکھیے ہماری انٹری ہے کہ نہیں، اور ہمیں جو گھر کے ایڈریس بتائے گئے تھے ہم نے وہاں چھاپے مارے، وہاں کوئی ہمیں جو ہے وہ نہیں ملا، وہاں یا تو تالے لگے ہوئے ملے ہمیں یا گھر خالی ملے۔ تو محترم پولیس، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روٹی آپ بھی کھاتے ہیں، روٹی ہم بھی کھاتے ہیں، منہ کا نوالا کوئی نہ آپ ناک میں دیتے ہیں نہ ہم۔ تھوڑا سا اگر جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو کشادہ کریں تو یہ کہ یہ چیز بچے کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ شاید اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انجان بن کے جو ہے وہ دکھائیں۔ وہ یہ کہ آپ نے کورٹ کے آرڈر کو ایز اے فارمیلٹی سمجھا، وہ یوں ڈیفائن کروں کہ آپ نے تالے لگے ہوئے دیکھے یا گھر خالی دیکھے، آپ نے ان کے فون موبائل سیل ٹریس کیے، ایک کا دوسرے کا، آپ نے ان کی لوکیشن ٹریس کی؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ سنسیئر ہی نہیں تھے کہ ایک بچی کے مجرموں کو پکڑا جائے۔ دوسرا انہوں نے جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ ہم نے وہ جو ملزم ہیں بقول ان کے کہ ان کو ابھی تک، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ان کو ابھی تک جاب سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ تو محترم آئی او صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جب ان کے اوپر فرض جرم عائد ہو جاتا یا ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر کارروائی ہوگی اور وہ سرکاری جاب سے نکالے جائیں گے۔ تو محترم آئی او صاحب، میری انفارمیشن کے مطابق ایز پر لا اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے
جب تک وہ ثابت نہیں ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو جاب سے نکال دیا جاتا یا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، جب تک ایف آئی آر ختم نہیں ہو جاتی ادھر یا ادھر، اس وقت تک وہ سسپینڈ ہوتے ہیں. تو یہ سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ وہ کیوں نہیں نکالے گئے. تو یہ پوزیشن ہے اب تک. اچھا، دوسرا یہ جو میرے سوال ذہن میں آیا تھا سجیسٹ کے حوالے سے، کہ دیکھیں یہ لوگ تو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی، میں یہ سارا پہلے بھی جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں. نئی چیز یہ کہ اگر ان میں ہمارے وکلا حضرات میں سے یا ان میں سے کوئی بھی بندہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے، یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں اور میں اپنے ناقص مائنڈ کے حساب سے تھوڑا سا یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے اب جو ہے وہ لنگر آن کرنے کے لیے لنگر آن میں جو ہے وہ اب یہ ٹیکنیک استعمال کی انہوں نے کہ یہ ڈیٹ لی. ہمیں معلوم تھا کہ یہ چیز ہو گئی. دیٹ کلیئر؟ اب جب انہوں نے 28 تاریخ لی ہے تو تھوڑا سا ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اگر یہ لنگر آن کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹ لے رہے ہیں، جیسے انہوں نے 28 تاریخ لی، تو اب جو 5 تاریخ جنوری کی 5 جنوری دی گئی ہے، اس میں اور 28 میں 1 ویک کا فاصلہ ہے، گیپ ہے. اس کے بیچ میں کوئی نئی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی جائے گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی ٹیکنیک کا یہ جو گیپ ہے یہ فل کیا جائے آئی مین کہ کم کیا جائے. ان کو موقع کم سے کم دیا جائے. اگر یہ 28 تاریخ ہوئی ہے اور ہماری 5 تاریخ ملی ہے، اگر یہ 5 تاریخ نہیں 29 تاریخ میں کنورٹ ہوتی، کیونکہ 28 کے بعد 29 وہ ڈیٹ جو ہے وہ لگ جاتی، ان کو گیپ نہیں ملتا ٹیکنیک استعمال کرنے کا یا ٹیکنیک گیم سوچنے کا. 29 ہی نہیں 30 مل جاتی، پہلی مل جاتی، مگر اس سے زیادہ لینا یا جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرنا، یہ ان کی ٹیکنیک کو ٹول دینا ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اگر انون بھائی میری آواز سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں. شکریہ بھائی، بہت اچھا. آپ ہمیشہ بالکل صحیح بات بتاتے ہیں اور پورا انالیسس. شکریہ بہت. بس اللہ اچھا کرے، اور بس اللہ کرے جبران ناصر کوئی ایسا کام کریں کہ بس ہم حیران بھی ہو جائیں. اور میں دل میں یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے وہ کوئی ایسی اپلیکیشن ڈالیں کہ بے شک ہمیں نہ پتہ چلے، لیکن بس کل کو جب ہم سو کے اٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ بچی اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی. میں ہر رات یہ بالکل دعا کر کے سوتی ہوں کہ بس کچھ ایسا معجزہ ہو جائے. تو انشاءاللہ ایسا ہوگا. ہم لوگوں کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ. تو ہمیں بنین زہرا نے جوائن کیا تھا، اس کے بعد اور ہمیں 2 اور لوگوں نے جوائن کیا ہے. زہرا نے جوائن کیا ہے، مونی نے جوائن کیا ہے. سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور بنین زہرا آئی تھی آپ کے بعد، تو بنین زہرا کو ٹائم دیتے ہیں. جی بنین زہرا، آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. تحفہ علیہ السلام مدد. سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. ربنا، آپ اور اسد بھائی اور جو بھی ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول اور دعائیں ڈھیر ساری. آپ سب خوش رہیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھروں میں.
اور خدا کسی پہ بھی ایسا وقت نہ لائے جو مہدی بھائی کے اوپر یہ وقت آ چکا ہے. اب اس کو کتنی بھی مذمت کی جائے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ یہ چیز مینشن کرتی ہوں، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مہدی بھائی جو ہے وہ، جیسا ہم جانتے ہیں کہ زیادہ سوشل بھی نہیں تھے، ایک فیملی اورینٹڈ بندے، گھر میں رہنے والے، میرے خیال سے جاب بھی گھر سے ہی کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. آج کل ملک کے وہ حالات ہیں کہ کسی پہ نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی آپ محفوظ ہیں. عدلیہ آپ کو انصاف نہیں دیتی. آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ بھول جائیے کہ قانون بھی تو ہے نا. ایک بولا جاتا ہے نا مکالمہ کہ بھائی کیوں اندھا قانون ہے کیا، جنگل کا راج ہے کیا؟ ہاں جی ہے، جنگل کا راج ہے، اندھا قانون ہے، سب کچھ ہے. جو محاورے ہوتے تھے نا، اور وہ جو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، وہ سب کچھ ہے. لیکن ایک بات، اللہ مولا وہ سب سے سپر پاور ہے. ہم جس نبی کی امت ہیں وہ سب سے سپر پاور ہے. تو بس اللہ کی طرف سے ان کو رسی دراز ہے، تو کر لیں جو کرنا ہے. اب ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ بچی ولنگ ہے کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے. اس نے مختلف طریقوں سے جج صاحب تک یہ بات پہنچا دی، اور جج بھی یہ بات جانتا ہے. یہ جج تو ہماری نظروں سے ہی گر گیا. خیر، گرتے رہتے ہیں لوگ ہلکے جو ہیں. لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ جج صاحب کچھ جو ہے وہ ایسا کوئی مثال قائم کریں گے نا کہ لوگ کہیں گے بھائی واہ، ایسا بھی ہوتا ہے. میں سوچ رہی ہوں اتنے بڑے بڑے کیس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے. اب عمران خان جو ہے صاحب، جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ حکومت سے اتر جاتے ہیں. بھائی کوئی نئے وزیر اعظم آ جاتے ہیں. سوتی صاحب جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. شہباز گل، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ناممکن ہے تو زہرا کاظمی جو ہے اس کا گھر آنا. یعنی یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جیل جا سکتے ہیں، لیکن شبیرہ اور ظہیرہ نہیں جا سکتے. ایسا کون سا ہاتھ ہے ان کے پیچھے؟ اور جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت ہی ماڑے سے لوگ ہیں، بیچارے نمانے سے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی تو نوکریاں، یہ تو وہ بیچاری ماسی جو ہے وہ کام والی، بچوں کی پوٹیاں دھلوانے والی، جو شبیرے کی ماں ہے، جو اسکولوں میں ماسیاں آیا ہوتی ہیں، عورتیں اپنے بچے چھوڑ کے جاتی ہیں. وہ ایسی عورت جو، اب میں کیا کہوں، کسی کے اپیرنس پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ ہے کیا چیز، اور وہ کیا بچی ہے، دعا کیا پھولوں جیسی بچی ہے، وہ کیا شہزادی ہے. وہ کچھ بھی نہ ہو نا اس کے پاس، تو مولا نے، خدا نے اس کو ذات ایسی دی ہے نا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. چاہے کسی نے اس کو کتنا بھی گندا کرنے کی کوشش کی ہو نا، کچھ نہیں ہوا. اللہ نے اس کی ذات اونچی بنائی ہے، اس کی عزت بنائی ہے. وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم لوگوں سے دور ہے بھائی، ہم لوگوں سے بہت دور ہے. زہرا کاظمی سے تو بہت ہی زیادہ. تو زنیرہ ماہم، تم یہ سمجھ لو کہ تم جو اس کو، بچی کو گندا کرنا چاہتی ہو، ایسا تم کبھی بھی نہیں کر سکتی. اور یہ جو ایک مہم چلا رہی ہے زنیرہ ماہم، بیچاری اپنی نیندیں حرام کر کر کے، تو اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا ہوگا آخر؟ بچی ایک دن، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد یہی بولے گی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی. اب ہے ہمارے سب کے صبر کا امتحان. یہ بہت ہی نازک گھڑی ہے، ٹوٹنے کا مقام ہے، مت ٹوٹیے گا. میں کہتی ہوں خدا کے واسطے اپنی ساری ہمت جمع کر لیں، اور اگلی جب بھی ہیئرنگ ہے، پلیز کچھ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، یا بولیں تو ہم لوگ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، وہ جمع ہو جائیں. جس دن بھی یہ ان کی ہیئرنگ ہونی ہے، اس دن کچھ لوگ تو کم سے کم احتجاج کریں عدالت کے باہر، تاکہ جج کو بھی پتا چلے کہ بھائی لوگ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہوئے. اس چیز کی بہت ضرورت ہے.
باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں. اس طرح کے بہت سارے چینلز بنے ہوئے، اسٹریمز، سب لوگ بول رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں لوگوں میں غم و غصہ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس جائے، باقی جو قانونی کاروائی چلتی رہے. ظاہر سی بات ہے، قانونی پروسیس ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا، اور یہ لیندی بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ لنگر آن بھی کر رہے ہیں کہ اس کو سب کچھ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ بچی گھر جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں. صرف ایک چیز ہے کہ وہ جج نہیں جانے دے رہا. وہ ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ اللہ سہے پر اللہڑی نہ سہے. بس وہی بات ہے. بس جج صاحب سے بھی ہم لوگ التماس کرتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے اب جو ہے بچی کو گھر جانے دیں. خدا کے واسطے بہت ہو گئے جج صاحب آپ کی چھٹیاں بھی، اور بہت ہو گئے آپ کے بہانے بھی. تو خدا کے لیے بچی کو اس کے ماں باپ کے پاس جانے دیں. وہی اس کی اصلی جگہ ہے، وہیں وہ جائے گی، وہیں جانا ہے اس نے. جب آپ مانتے بھی ہیں کہ بچی مائنر ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ بچی بالغ ہے تو وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے. تو اگر ویسے بھی بچی کو ماں باپ کے پاس جانا ہے، دوسرے طریقے سے بھی اس کو ماں باپ کے پاس جانا چاہیے. تو آپ کیا چاہتے ہیں اب ہم یہ نہیں جانتے. جانتے تو ہیں لیکن اب آپ کو کہیں گے تو آپ بولیں گے یہ تو توہین عدالت ہو گئی. تو اب اتنے پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کی توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اتنی ساری عوام کی توہین تو نہ کریں. لوگوں کی عزتوں میں اور ناموس میں تو ہاتھ نہ ڈالیں. یہ ہو گئی بات پرسنل. تو خدا کے واسطے اب چیز کو تھوڑا ہوش سے کام لیں جج صاحب، اور اس چیز کو آگے بڑھنے دیں. کاروائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن بچی تو ماں باپ کے پاس جانی چاہیے. اور آپ سب کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، اور مولا آپ کو استقامت اور ہمت دے. اور آپ دونوں ہاتھوں سے میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انون باجی ہیں، اسد بھائی ہیں، مونی ہیں، جو بھی آتے ہیں یہاں پہ بھائی ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں. سوری میں نام بھول جاتی ہوں، سو سوری، لیکن میں ویسے جانتی ہوں. تو آپ لوگوں کو سب کو بہت ہی زیادہ جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کا مقام ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، بہت کچھ، بہت لوگ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنی جا رہی ہے یہ باتیں. چاہے کچھ نہیں بول پا رہا کوئی بھی، لیکن سنی جا رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، اور یہی اصلی بات ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سب مل کے متحد رہیے، ہمت مت ہاریے گا. انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ. مولا وارث ہے ہم سب کے. جی السلام علیکم. آمین ثم آمین. شکریہ بنین، آلویز بہت پیارا بولتی ہیں، بہت آرام سے بولتی ہیں، اور دل چاہتا ہے بس سنتے رہیں. شکریہ بہت آپ کے ٹائم دینے کا، آپ کے آنے کا. آپ بھی جڑی رہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارے ساتھ اس کے بعد زہرا آئی تھیں اور منی آئی تھی، اور مجھے لگتا ہے سلیم مکسی بھائی، مجھے تھوڑا سا نام نظر آیا تھا. ان بھائی کو میں ڈیلی دیکھتی ہوں کامنٹس میں، تو میں چاہتی بھی تھی وہ بات کریں. تو پہلے لیکن زہرا آئی تھی. زہرا سے ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز ان میوٹ کریں اور کہیے آپ کیا کہیں گی زہرا آج. جی زہرا، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. انون باجی السلام علیکم. اسد بھائی، یہاں پہ پینل میں جو سب بھائی بہن ہیں، سب کو میرا سلام. ابھی جو باجی نے بات کر کے گئی، سچی میں انہوں نے بہت ٹھیک بولا کہ ہمت نہ ہارے. میں تو سچی ہمت ہار گئی، اس لیے میں 2 دن سے آئی بھی نہیں. میں نے دیکھنا تھا کہ آج کیا رزلٹ نکلے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب ہم لوگ، آپ لوگ آتے ہیں، میں تو اتنا نہیں آتی ہوں. آپ سب آتے ہیں، اتنے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ تو بھی نہیں ہو رہا. اور ایک ہی پتہ نہیں آپ لوگ کہاں پہ رہتی ہیں. میں یہ جو کیس ہو رہا ہے، یہ کراچی میں ہو رہا ہے؟ جی کراچی میں ہو رہا ہے. اچھا، آپ لوگ سب یہ نہیں کر سکتے کہ سارے دھرنا دے، اسکول بچے نہ بھیجو، یونیورسٹی نہ جاؤ، کالج نہ جاؤ، بولو کہ اگر ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں تو ہم ہمارے بچی کو کہیں پہ بھی نہیں بھیجیں گے. آپ ہر روز راستے میں نکلو. اگر ایسا نہ کرو گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. شاید آپ لوگ ایک جانتے ہو کہ انڈیا میں ایک ہوا تھا، سشانت کا جب قتل ہو گیا تھا، وہ سارے اتنے راستے میں نکلے، انہوں نے اتنا کچھ کیا، لیکن
मजाल है इतने बड़े आदमी ने उस बच्चे का कत्ल किया, कुछ भी अभी हो नहीं पाया। तो मुझे तो लग रहा है कि ये इतनी बड़े आदमी का काम है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, आप लोग कब से इतने परेशान हो रहे हैं, सारा पाकिस्तान, फिर जो भी हम बाहर मुल्क में रह रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। हाउ कम इसका कुछ भी नहीं हो रहा? वहाँ पे जो जुनैरा बैठी है, वो 4-5 लोगों लेके उसका इतना हिम्मत वो कहाँ से ला रही है? कुछ तो इसके पीछे होगा, या तो गवर्नमेंट का हाथ होगा या तो कुछ भी होगा। प्लीज़ मैं तो बोलती हूँ आप लोग हर रोज़ बाहर निकलो, हर रोज़ बाहर निकलो। स्कूल बच्चे को ना जाने दो, यूनिवर्सिटी बंद कर दो कि पहले हमारे, क्योंकि अगर आप हमारे बच्चे सेफ नहीं होंगे, तो हम कैसे अपने बच्चे को आप बाहर भेजोगे मुझे बोलो? कोई भी वर्ग ला के आपके बच्चे को लेके जाए, और अगर अभी बच्ची खुद से अगर बोल रही है कि मुझे उनके पास नहीं जाना, तो ये तो वन केस है कि ओपन एंड क्लोज केस है, इसको बस भेज दो अपने माँ-बाप के पास। ये पता नहीं कितने दिन तक ये घिसकेगा। और कोई भी मुझे सच्ची में लग रहा है, बोलना नहीं चाहती हूँ, आपके सारे जज खरीदे गए हैं, सच्ची में। जो भी जज आते हैं एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ, अभी कल कल छोड़ देंगे। जिस दिन छोड़ने का वक़्त आ गया होता है, या तो वो बीमार हो जाते हैं या तो उनका कोई, फिर तो बोलते हैं भाई ये केस ही मैं हैंडल नहीं करूँगा। या तो वो लोग डर जाते हैं या तो खरीदे गए हैं, कुछ तो होगा। इतना गंदा एक पढ़ा-लिखा मुल्क कैसा हो सकता है उसका, आई डोंट अंडरस्टैंड सच्ची में। पता नहीं अगर मैं कुछ गलत बोल गई, क्योंकि मुझे तो बहुत ही गंदा लग रहा है। ये हर रोज़ एक हो रहा है कि आस में बैठे रहते हैं कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ ये देखिए आप लोग कितने देर तक यहाँ पे। और एक हमारे डैलस में एक भाई हैं डॉक्टर सुजात भाई, उनको भी मैं देखती हूँ कि वो रात के 2-2, 3-4 बजे तक असद भाई के जैसे आप लोग यहाँ पे रात के 3-4 बजे तक प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे आप बोलिए? कुछ भी नहीं हो रहा। आप सबको जो कराची में हैं, आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन के लिए नहीं, जब तक ये बच्ची घर ना आ जाए, प्लीज़ आप सब बाहर निकलो, एवरी डे बाहर निकलो। आई लव यू ऑल्स। अब सबको मेरा बहुत सलाम। अब मैं छोड़ रही हूँ। अननोन बाजी, आपको मेरा बहुत, बहुत, बहुत प्यार। और यहाँ पे जो सब बाजियाँ आती हैं, सबको मेरा बहुत सारा प्यार। शुक्रिया ज़हरा, शुक्रिया बहुत आपकी मोहब्बत का, और शुक्रिया आप आती हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अननोन बाजी मैं बांग्लादेश की हूँ। ओह! बांग्लादेश से, हाँ, लेकिन आप लेकिन कनाडा में हैं, राइट? जी हाँ, मैं कनाडा में हूँ। ओह! ठीक है, मुझे ऐसे लगा कि शायद इंडिया से हैं हाँ। तो हाँ। प्लीज़ आप लोग कुछ करो, प्लीज़ अननोन बाजी, प्लीज़ कुछ करो। जी, इंशाल्लाह असद भाई डेफ़िनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह आउट ऑफ कंट्री हूँ, आप तो कहाँ पे रहती हैं अननोन मैं बाजी? आपकी हमसाई हूँ, मैं यूएसए में हूँ। अच्छा, यूएसए में कहाँ पे हैं? जी, न्यूयॉर्क में। ओह! न्यूयॉर्क में, अच्छा। और जी। पाकिस्तान की हैं आप? जी, बिल्कुल मैं पाकिस्तान आप तो से। मुझसे खाली 10 घंटे ड्राइव में हैं। जी। हाँ, इंशाल्लाह एक दिन मुलाकात होगी, जी, ज़रूर आइए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, खुश रहें। लव यू। जी। तो मुनी, अगर आपकी इजाज़त हो, तो सलीम मक्सी भाई को थोड़ा-सा टाइम दें, क्योंकि मैं उनको रोज़ देखती हूँ और मैं उनको सुनना चाहती हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो? जी, मुनी, बताइए जी जी आप उनसे बात कर लें, फिर मैं ज़हरा बहन का ना जवाब दूंगी ज़रा अपने ठीक है मुनी, तरीके से ना। शुक्रिया। तो सलीम भाई प्लीज़ अनम्यूट करें, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सारा सिस्टर को। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सिस्टर, देखो जज खुद डेट देता है हेयरिंग का, इस दिन आजाद करेगा, उस दिन छुट्टी क्यों करता है? वल्लाहि मैं उस दिन काम पर नहीं जाता हूँ जिस दिन हेयरिंग होती है ना, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मैं वो घंटा टाइम देखता हूँ, तो अभी तक शायद भाई का क्यों नहीं न्यूज चला क्या? खुद जज डेट भी देता है, इस तारीख में होगा, ये तारीख में होगा, ये तारीख में होगा, उस दिन छुट्टी है जज का। कितना भाभी के भाभी कितना रो रही है। बहुत जुल्म है, मर्द के आदमी के साथ बहुत जुल्म है।
آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے ججز کے لیے, ہماری عدلیہ کے لیے؟ یہ جیسا سسٹر نے بولا احتجاج کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. احتجاج نہیں کرے گا, یہ جج ایسے ہی کرے گا. شاید ججوں کا بیٹی چلا جائے تو پھر ان لوگوں کو پتا چلے. سوری, بارش ہے سعودیہ میں, اس لیے ممکن آواز نہیں آ رہا ہے, میرا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں چیٹ میں بھی. بہت شکریہ. جی, میں آپ کو میں فیس بک پہ بھی دیکھ رہی ہوں. 16 اپریل سے میں یہ کیس کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. بہت آپ کا بھی بہت شکریہ ہے, سارا کٹھے ہو کے بات کرتا ہے. میں تو ڈیلی آپ کا دیکھتا ہوں. جی, آپ کو بہت شکریہ. آپ ہمیں جوائن بھی کیا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے. بہت شکریہ. اور آپ وہاں پہ ہیں سعودی عربیہ میں, تو خاص دعا کیجیے اس کیس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ بچی اپنے گھر کو چلی جائے انشاءاللہ, اور ماں باپ کو سکون ہو, اور ہم سب میں پرسوں بھی سسٹر میں مکہ میں گیا, بہت دعائیں مانگا مہدی کاظمی کے لیے, بابی سائمہ کے لیے. اس کے ساتھ بہت زیادتی ہے, کتنا مار ہو رہا ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے. کہاں پر جائے مہدی کاظم, کہاں پر جائے؟ جی بھائی, بس اللہ سے دعا ہی ہے انشاءاللہ. ہم سبھی بالکل ایسے ہی فیل کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ آسانی کتنا سسٹر مار ہو رہا ہے, کتنا مار ہو رہا ہے, کتنا آنسو اس کا نکل رہا ہے. عدالت میں جدھر جاتی ہے اس کا آنسو نکلتا ہے. اس کا بچی ہے, ہمارا بھی بچی ہے, ہمارا بھی بہنیں ہے. میں ابھی اپنے بیوی کو بولتا ہوں نہیں نکالو, باہر بچی کو بالکل نہیں نکالو. صحیح بات ہے. آپ کو صبر دے اور ہم سب کو بھی ہمت دے. ہم لوگ سب ہمت سے بس اور دعا کریں, اپنی دعا کو بڑھا دیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. انشاءاللہ وہی بھائی کا اچھا بہت دن شکریہ. آئے گا. جی, اور ہمارے اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے ساتھ 2 اور مہمان آئے ہیں, بلکہ 3 اور مہمان آئے ہیں. میں نام نہیں پڑھ سکتی, لیکن مسز رضوی کا مجھے پتہ ہے, سائن کا, وہ آئی ہیں, اور ساتھ میں 2 اور لوگ آئے ہیں. تو لیکن ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور سید فاطمہ ہے ہمارے ساتھ, سیدہ فاطمہ, اور ابو طالب ہیں ہمارے ساتھ. جی ٹھیک, تو ویلکم کہتے ہیں تینوں مہمانوں کو. اور منی کی ٹرن تھی, تو جی منی آپ کیا کہیں گے؟ باقی لوگ سارے میوٹ کر لیں پلیز, اور منی بات کریں گے. جی منی, آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو مطلب یہ سب کچھ ہوا ہے نا, وہ پہلے سے ہی ہمیں صبح صبح پتہ چل گیا تھا. کبو نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا, تو یہ تو طے تھا نا آج جو بھی ہوا ہے. تو یہ زہرا بہن نے جو بات کی ہے پروٹیسٹ وغیرہ کی, تو میں نے ایک لائیو جوائن کی تھی آج, جس میں میری بھائی بھی بیٹھے تھے, اور میں نے ان تک یہ میسیج پہنچا دیا ہے. اور اس کے اوپر شاہد حسین بھائی ہیں, میں نے میسیجز کیے تھے لائیو میں, تو انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ عوام یہ چاہ رہی ہے اور بار بار میسیج کر رہی ہے. تو میں نے ان تک یہ میسیج پہنچا دیا ہے کہ مطلب جو کراچی والے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ایسے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم خود سے نہیں یہ سب کچھ کر سکتے جب تک میری بھائی اور جبران ناصر کی ہمیں ایسے نا ہمیں اجازت نہ ہو, یا میری بھائی خود ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں, سائمہ بھابھی نہ ساتھ کھڑی ہوں, تو ہم خود سے نہیں اس طرح سے کر سکتے نا. جن کی بچی ہے وہ ان کا ساتھ میں کھڑا ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے. اور جو ہے اس میں اسکولوں کی چھٹیاں اور کالجوں کی چھٹیاں کرنے کی بالکل کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہے یہ پروٹیسٹ کریں گے تو یہ شاید معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. لگ تو رہا ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ دعا ہم سب کر رہے ہیں کہ اچھا ہی ہو. اور مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے, جو میں بہت دنوں سے کہہ رہی تھی, اسد بھائی کو میں نے بولا تھا, اور یہ ہے کہ میں نے آج یہ مطلب نا کاظمی صاحب تک میں نے یہ پہنچا دیا ہے. آج باقاعدہ وہ لائیو میں تھے,
کافی دیر تھے، تو میں نے بہت میسیجز میں نے کیے، صرف میں نے یہی پروٹیسٹ کے اوپر ہی میں نے زور دیا. اور دوسری چیز یہ کہ جو جج کی نہیں سنی جا رہی ہے، پہلے ان کی سنی جاتی تھی کیونکہ وہ ان ظہیر گینگ والوں کے فیور میں بول رہے تھے، تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ان کی سنی جا رہی تھی. اب نہیں سنی جا رہی ہے تو وہ ان کو جج چینج کرنا ہے. تو جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا جج کی نہ سننا یا جج کو غلط کہنا، تو یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، نوٹس نہیں لے رہا کہ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے اس میں بھی، کہ یہ عدالت کا حکم نہیں مان رہے اور جج کا حکم نہیں مان رہے، ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. اور مہدی بھائی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا جب کہ ان کے خلاف بھی بہت کچھ بولا جا رہا تھا اور ان کے اگینسٹ بھی فیصلے آ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور سب مانا ہر بات کو. لیکن یہ جو ہے کہ نہیں آپ کورٹ ہی چینج کریں اور یہ اور وہ اس طریقے سے، تو یہ بھی توہین عدالت کے ہی زمرے میں آتا ہے. باقی جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہی کچھ بتائیں گے اس کے اوپر کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں. اور مطلب میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ اس طرح سے نا جج کے فیصلے کو یا آپ وہ نہیں کر سکتے نا، تو چیلنج نہیں کر سکتے اس طریقے سے، یا کہ مطلب کوڈ چینج کرو یا اس طریقے سے. اور فضول باتیں کر رہے تھے آج جو ان کے وکیل تھے، کچھ باتیں تھیں جو ان کی بالکل بے تکی تھیں جس پہ وہ جواب بھی نہیں دے سکے. اور بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ بس وہ ڈیلے ہی کرنا ہے اور سارا معاملہ آگے بڑھاتے جائیں گے. بس میں اب کم ہی بات کروں گی، ماشاءاللہ لوگ سارے آگے ہیں. تو اب جو میں نے کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا پروٹیسٹ کے حوالے سے کہ بالکل ہم لوگ کریں گے. میں کراچی میں ہوتی ہوں اور ہم نکلیں گے اور میں نظر آؤں گی آپ کو، ایسے نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گی، میں نظر آؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے لبنہ انون سوری. جی شکریہ منی، آپ نے بہت اچھا کہا، بالکل دل کی آواز ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ میں بھی وہ لائف سن رہی تھی جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں شاہد بھائی کی. تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے، جیسے بھی آگے اب جو بھی مناسب سٹیپ ہوگا وہ لیں گے. تو انجم باجی میں ذرا منی باجی کا شکریہ کر دوں. جی ضرور. منی باجی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا سنا اور اس کا جواب دیا. میں نے تو نہیں دیکھا تھا، الحمدللہ کہ آپ سب نے سو سویٹ آف یو. بہت شکریہ میری نہیں بہن، یہ ہم نے کرنا تھا، یہ بہت دنوں سے ہم نے کرنا تھا کیونکہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. حل تو ہم دوسرے طریقے سے حل کریں گے نا، اس طرح سے ہم. اچھا وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں بچی کو میرا خیال ہے کہ ظہیر کے پاس بھیج دینا چاہیے. بھائی کیسے بھیج دینا چاہیے کہ جب آپ کا نکاح نہیں ہے، نکاح نامہ نہیں ہے، نہ اس کا اندراج ہوا ہے نکاح نامے کا، بچی مائنر ہے، نکاح بھی اس کا کینسل ہو گیا ہے، ظہیر کے پاس آپ کیوں بھیج دیں؟ وکیل صاحب کے گھاس چر کے آئے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ بچی کو بچی نہ جانا چاہیے کیسے بھیجو؟ نہیں بچی جو جا ہی نہیں سکتی نا، لیکن وہاں کے ان کے وکیل جو ہیں وہ شاید گھاس چر کے سوا آتے ہیں نا. آپ سمجھ نہیں، انہوں نے گھاس کھائی بھی ہوتی ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، ان کے اندر سے دماغ سے ساری کتابیں نکل جاتی ہیں لاء کی، یہ جو انہوں نے پڑھ رکھی ہیں وہ سب نکل جاتی ہے کہ بچی ظہیر کو دے دیں. کیوں ظہیر کو کیوں دے دیں؟ باپ لگ رہا ہے اس کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہیں اندراج ہوا ہے نکاح نامے کا. اور وہ جو مولوی ہے اس کے بھی کتاب سے کاغذ پھاڑ کے نکاح نامہ نہ درج ہوا ہے کہیں، نہ کچھ ہوا ہے. تو یہ سب بکواس باتیں ہیں. یہ بکواس باتیں کر رہا تھا وکیل، میں آج سن رہی تھی، مجھے اس وقت یاد نہیں آئی تھی. تو جو ہے نا اب آپ نے مجھ سے بات کی نا تو مجھے ایک دم یاد آیا یہ پوائنٹ کہ جو ہے نا وکیل صاحب نے یہ بات کہی تھی اور میں اس وقت سن رہی تھی، میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے. میں نے کہا ظہیر کو کاظمی صاحب کی بیٹی دینے کے بجائے یہ اپنی بیٹی دے دینا. یہ جو سفید داڑھی والا کیا اس کا نام بھول جاتی ہوں میں وکیل کا، یہ اپنی بیٹی دے دے. تو بہرحال بکواس کر رہا تھا، بالکل کوئی ضرورت نہیں کسی کو کان دھرنے کی. اور چلیں انون میں اب آپ بات کریں. جی شکریہ انزارہ، شکریہ بہت. مجھے پتہ نہیں ہے، میں ذرا نیچے دیکھ رہی تھی تو اسد بھائی کو پتا ہوگا کہ سید فاطمہ پہلے آئی تھی یا مسز رضوی، تو جس کی بھی ٹرن ہے پلیز وہ
سید فاطمہ پہلے آئی تھیں ٹھیک ہے اور سید ابو طالب بھی کافی دیر سے آئے تھے. کل معذرت چاہتے ہیں ابو طالب بھائی, کل آپ تشریف لائے تھے لیکن یہ ہے کہ کل آپ بات نہیں کر پائے. تو سید فاطمہ کے بعد پھر آپ ہیں, اس کے بعد مسز رضوی ہیں, اور پھر مہاجبی آنٹی آئی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. سید ہیلو السلام فاطمہ. علیکم. جی کیسے ہیں وعلیکم. آپ لوگ؟ جی مجھے سوال ہے یہ اسد بھائی سے, کیونکہ زیادہ نالج ہے ان کو, تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر ججز ہی مطلب ڈر جائیں ملزمین سے, تو جو بھی ملزم ہیں ان سے ڈر جائیں, تو پھر انصاف کس سے ملے گا ہمیں؟ وہ ماں رو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ میری بچی پرندے دیکھ کے کہتی ہے کہ مما یہ گھر جا رہے ہیں, میں کب جاؤں گی. وہی بے بی سکینہ والا سوال ہے کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ گھر جاتے ہیں بیٹا. کہا میں کب گھر جاؤں گی. بے بی سکینہ کی حسرت تو دل میں رہ گئی. ابھی زہرا کاظمی کا کیا ہے, کون انصاف دلائے گا اس ماں کو؟ ماں رو رہی ہے, آنسو پوچھتی ہے, وہ دھر دھر آنسو نکلے چلے جا رہے ہیں ماں کی آنکھوں سے. خشک ہم پوچھ لیں تو خشک ہو جاتی ہیں آنکھیں, لیکن وہ ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. وہ جاتی ہے وہاں پہ, ججز چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, وہ ججز وہاں پہ ڈیٹ دے دیتے ہیں. تو آخر انصاف کب ملے گا اور کس سے ملے گا اگر جج ڈر گئے ہیں تو؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس کہ کیا ہونے والا ہے, کیوں نہیں مل رہا ہے انصاف؟ نہ انصاف ہی نہیں رہ گیا ابھی, کسی کے نام پہ ضمیر مر گئے سب کے, غیرت مر گئی سب کی. کسی کو شرم حیا نہیں آ رہی کہ بچی ہے وہ 12-13 سال کی, کہ باپ کے لیے رو رہی ہے, باپ کے حوالے کریں, ماں رو رہی ہے, کیس تو چلتا رہے گا, بچی تو حوالے کر دیں. جی فاطمہ میری بہن, میں آپ میرے جو ہے نا آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اگزامپل کوڈ کی ہے, آپ کی بات سن کے جو ہے وہ میرا دل دہل گیا ہے. جو آپ نے پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی بات بتائی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا بیڑا غرق کرے کہ کس طرح جو ہے وہ سادات کی بے حرمتی اور تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. بس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے. زیادہ دیر یزید کا نام بھی نہیں ٹکا تھا, ان کا نام بھی نہیں ٹکے گا. وہ بھی ایک دن اس میں تھا, عروج پہ تھا, آیا تھا زوال پہ, اور آج تک لعنت برس رہی ہے. ان پہ بھی انشاءاللہ لعنتیں برسیں گی. سب کی انشاءاللہ بددعائیں نکل رہی ہیں دل سے, انشاءاللہ. اتنی دل سے بددعائیں نکلتی ہیں ان لوگ کو سننے کے بعد کہ لگتا ہے کہ یہ مل جائے تو ان لوگ کو مطلب جا کے سامنے سنا دیں. بس مجبوری یہ ہے کہ ہم آپ کے کنٹری کے نہیں ہیں, نہ کنٹری میں رہتے ہیں, کیا کریں, بس مجبوری یہی ہے کہ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں, اور کوئی ان کا کچھ کر نہیں پا رہا ہے. بس حالات مطلب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ان کو نیست و نابود کرے اور ماں کو بچی سے ملائے انشاءاللہ بی بی سکینہ کے صدقے میں. لاہے آمین. آمین آمین. جزاک اللہ, مولا آپ کو زندگی اور صحت و سلامتی دے, اور تمام موجود جو یہاں پر ہیں جو مہدی علی کاظمی صاحب کے لیے اتنی ہمدردی رکھتے ہیں اور بطور والدین وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی جو صورتحال ہے اس سے بندہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے لب و لہجے سے, آپ کی باتوں سے. تو کیا عالم ہوگا, کیا ہے جو ہے وہ حالت ہوگی اس ماں کی کہ جس نے اس کو 9 ماہ اپنے جو ہے وہ کوکھ میں رکھا, پھر اس کو بڑھتا ہوا دیکھا, پال پوس کے اتنا بڑا کیا, اور پھر آج جو ہے وہ اس سے محروم ہے. مولا بس مولا سے دعا ہے کہ پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی قید کے صدقے میں مالک اس کو جلدی اپنے والدین کو ملا دے, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو تاریخ کو دہرا رہے ہیں مالک اسی طرح ان کا انجام کر دے جس طرح آج یزید کا ہے کہ لوگ تھوکتے ہیں اس کے نام کے اوپر. لاہے آمین. لاہے آمین. جی ہمارے ساتھ ابو طالب بھائی تھے, تو ابو طالب بھائی کل کے لیے میں آپ سے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں, کل آپ بات نہیں کر پائے. کل کچھ جو ہے وہ بس فوراً سے کلوز کرنا پڑ گیا مجھے, میں اس کے لیے معافی چاہوں گا. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خیالات کے اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر بھائی میں نے آپ کو یہ اس لیے فون تو نہیں کیا کہ میں مطلب یہاں پہ نہیں آیا معذرت لینے کے لیے. میں نے کل تھوڑی سی بات کی تھی, پھر میں آف لائن ہو گیا, میں پھر دوبارہ آیا تھا. مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہوں, بےتاب نہیں ہوتا ہوں زیادہ. لیکن بہرحال میں نے کل کہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھی یہ ہیئرنگ جس طرح آج کورٹ میں ہوا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جی پاکستان میں انصاف لینے کے لیے
آپ کے پاس حضرت خضر جیسی عمر اور قارون کا خزانہ چاہیے. تو میرے خیال میں وہ بات غلط نہیں ہے. باقی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, دو چار باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ جیسے وہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ پروٹیسٹ ضروری ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مہدی صاحب کے نام پر کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے کی بات کی تھی کراچی میں, اور پھر یہ سننے میں آیا کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے بیسیکلی وہ لوگوں سے پیسے لے کر اپنی جیبیں بھر رہے تھے, اور وہ ان کا مقصد پروٹیسٹ نہیں تھا. تو بس صرف وہ تو اس پہ مہدی صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے قانون پہ بھروسہ ہے, تو ہم پروٹیسٹ ابھی نہیں کریں گے. یہ میرے خیال میں شاید اگست کی بات ہے, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس وقت یہ باتیں ہوئی تھیں. پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیں, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ جج صاحب تک جو بھی ان کا نام ہے اس تک ایک پیغام پہنچا دے کہ بھائی صاحب آپ انصاف کریں, آپ کو جتنے پیسے چاہیے منہ سے بولیں آپ کو مل جائیں گے, لیکن آپ انصاف کریں. یہ اگر جج تک یہ بات پہنچا دی جائے تو یقین کریں اگر ہمیں اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بیچنا پڑا تو ہم بیچ دیں گے. یہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن جو کرپٹ نظام ہے ہمارا, جو مطلب ڈالرز اور پاؤنڈ پہ بکنے والا ہماری عدلیہ ہے, اس کے اوپر تو ایڈوکیٹ صاحب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, ہم تو باہر بیٹھے ہیں. شاہ صاحب نے اس دن مجھے کہا کہ جی آپ بول سکتے ہیں, تو ہاں میں کہتا ہوں, اوپنلی کہتا ہوں, جس کو بھی توہین عدالت لگانی ہے لگا دے میرے اوپر. یہ جج بکے ہوئے ہیں, مجرموں کو ساتھ دیتے ہیں, مجرموں کو 1 گھنٹے میں 2 3 عدالتوں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں, چونکہ مجرموں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ان لوگوں نے, ان درندوں نے, ان وحشیوں نے بچی کو بیچنا تھا, اور وہ ایڈوانس پکڑ چکے تھے یا جو بھی ان کے معاملات تھے. اب وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ یہ گینگ سامنے نہ آئے. لیکن یہ گینگ یہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ پس پردہ کام کر رہے ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب بڑے بڑے نام ایک دفعہ انوالو ہوتے ہیں پھر ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اقرار الحسن انوالو ہوئے, ان لوگوں نے یوٹیوب گینگ نے کس طرح ان کے خلاف باتیں کی, چونکہ گینگ کے پاس پیسہ ہے, گینگ کے پاس سورسز ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. اور معاف کیجیے گا, میں اگر سچ کہوں تو پاکستان میں یہ انصاف نہیں ملے گا جب تک ہم میں سے کوئی جا کر جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کرے جو کہ آؤٹ آف دا بک ہو, آؤٹ آف دا باکس ہو. جا کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں عدالت کے باہر, تو اور یا پریس کلب کے باہر یا کسی ٹی وی سینٹر کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہمارا احتجاج یہ ہے, تب جا کے کوئی بات بنے گی. ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں بات منوانے کے لیے ڈنڈا چاہیے ہے, اور کچھ بھی, یا ڈنڈا چاہیے یا نوٹ چاہیے. پتہ نہیں نوٹ ان لوگوں نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں یا کیا کرنا ہے. شاید یہ بھولے ہوئے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی, لیکن نوٹ چاہیے. اس جہان میں ان کو رہنا ہے, لوگوں کے سامنے کچھ بھی کرنا ہے, ان کو نوٹ بنانے. تو یہ نوٹوں کی گیم ہے ساری. آج اگر کوئی جا کے جج صاحب تک یہ میری بات پہنچا دے کہ ایک لندن میں بیٹھا ہوا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ باعث نہ بنے بلکہ آپ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں آزاد مائنڈ کے ساتھ, اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا وہ جتنا آپ منہ سے بولیں گے اتنی رقم آپ کے لندن کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی. تو میرے خیال میں وہ رات کو 11 بجے 12 بجے بھی اس کو اگر عدالت کھولنی پڑی تو وہ کھول لے گا. اور میرے خیال میں یہ بات کہنے میں حق بجانے بھو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں مطلب شاید اتنی میری حیثیت نہیں ہے, لیکن جو میں بات کرتا ہوں وہ میں بول دیتا ہوں کہ جج سے کہیں کہ جی خدا کے راہ انصاف کرو, اور جو حق کا فیصلہ ہے وہ مانو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجرم کے حق میں فیصلہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تم نے پیسے پکڑے ہیں اس کے بجائے وہ کچھ کہو جو انصاف میں لکھا ہوا ہے, جو قانون کی بک میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہی سب سے بڑی بات ہے. اور ابھی جو کہہ رہے تھے نا کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور
हम लोग मेरे कराची में कोई जानने वाला नहीं है, मैं किसी को कराची में नहीं जानता हूँ पर्सनली। मैं जिंदगी में एक दफा कराची गया हूँ 1996 94 में, उसके बाद मैं कभी कराची गया ही नहीं, मैं 2 दिन के लिए गया था। लेकिन अभी अगर कोई जानने वाला, अगर अगर हम लोग के कोई जानने वाले कराची से बाहर हैं, उन्हें कहें कि जी आप आए, आप जाएं, और उनको ये ना कहें कि जी आपने सिर्फ एक बच्ची के लिए जाना है, ये कहें कि जी आपने अपनी बच्चियों के लिए जाके आवाज उठानी है। जाएं, एक जगह मुकर्रर कर लें, कोई बंदा बन जाए लीडर, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर अपने अपने तौर पे जाएं कि कोई ऐसा बंदा हो जिस पे इत्माद हो। मैं आपको ये बता दूं कि जिब्रान नासिर हो या बैदी अली काज़मी हो, ये आप में शायद ना आमे, क्योंकि ये कानून की जंग लड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे ऊपर हमारे साथ मिल के खड़ा हो, वो जाके कहे कि जी हाँ जी सब ने आज मतलब मैंने जो कराची के नाम सुने हैं, वो कोई नुमाइश चौरंगी है या मज़ार कायद है या मतलब जो भी रास्ते हैं, पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो जाए कि जी हमारा ये एहतजाज है, हमारी ये बात सुनी जाए, उस पर कवरेज होगी, उस पर लोग खड़े होंगे, या प्रेस के क्लब के बाहर जाके खड़े हो जाए कि जी हमारी बात सुनी जाए कि हम जो कह रहे हैं, हम ये अनजस्टिस का नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जाके हम जस्टिस करें, अदालत को कहें कि वो अपना काम सही तरीके से करें। ये एक मेरी बात है कहने वाली। बाकी अगर नोटों के बोरियां जजों के लिए चाहिए तो वो उनको कहेंगे जी हम लिख के देने को तैयार हैं। वो नवाज शरीफ वाला 50 रुपए का वाला स्टाम्प नहीं, हम पक्का कागज लिख के देंगे जिसपे हम ये कहेंगे कि जी हाँ जी हम आपको देंगे नोटों की बोरियां, आप हुक्म तो करें लेकिन ये कि आप इंसाफ करें पहले। मुझे यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं सबको बताना चाहूँगी आपका चैनल भी है, आप भी सबको बता दें, मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है, आपके व्लॉग कुछ देखे हैं मैंने, तो आप बता सकते हैं सबको यहाँ पे कि आपके चैनल का क्या नाम है, तो ये लोग भी सारे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आते हैं सपोर्ट के लिए, काज़मी फैमिली की सपोर्ट के लिए, हमारे लिए शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ। और मिसेस रिजवी आ गई हैं, मैं वो परेशान हो रही थी, मैंने देखा था कि वो चली गई थी बीच में से, तो मिसेस रिजवी आ गई हैं, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो जी मिसेस रिजवी आप क्या कहेंगी आज? अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस रिजवी आप सुन सकती हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सबको सलाम, सब ज़मीर लोगों को, और जो जो हक पे हैं और जो मजलूम और जालिम में तफरीक कर सकते हैं और जो इंसाफ पे कायम होने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सॉरी मेरा माइक खराब हो रहा है। और आप लोगों को पता है मैं वेकेशन पे हूँ और जितना टाइम मिल रहा होता है आ रही होती हूँ और बोल नहीं पा रही होती हूँ क्योंकि सब लोग जमा हैं और शोर हो रहा होता है अक्सर। तो कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ उठा सकूँ कि बहुत अहम टाइम चल रहा है और बस दिल गिरफ्ता है। हम थोड़ा लाइट मोड पे चले जाते हैं, कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, इन पे लानते भेजने के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोगों को अकल क्यों नहीं आ रही। और सब जगह हम आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट तरह से, हर तरह के, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आ रहे हैं और वो अपने हिसाब से अपना प्रोटेस्ट पेश कर रहे हैं। कोई लानते दे के कर रहा है, कोई आवाज उठा के, कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत वैलिड पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं लोग, और कोई एहतजाज कर रहा है। जैसे अभी मैंने थोड़ा सुना था, इनका क्या नाम है, कराची में रहती हैं, तो हमारा भी दिल चाह रहा है वहाँ के एहतजाज करें। हम यहीं से आप लोगों को बकअप करेंगे एहतजाज के लिए, अगर कहा है मेहदी भाई ने, या जो भी एक पुरअमन एहतजाज हो लेकिन पुरअसर एहतजाज हो जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद बिल्कुल मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि मुल्क की तामीर के लिए आवाज उठाना एक बेहतरीन कौम की निशानी होती है। एक बेहतरीन जिसे कहते हैं क्रिएटिव और तामीराती मंसूबाबंदी जैसे लोग हुक्मरान करते हैं, उसमें जो अवाम का हाथ होता है वो ये होता है कि जो भी गलत चीज हो रही है, कोई करप्शन हो रही है
और मुल्क को दीमक से और इस करप्टेड लोगों से बचाना होता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रोफेशन में हो। ये एक मनहूस टोला जो बैठता है डेड लाइफ ज़ॉम्बी लाइफ वाला, जो लोगों के ज़मीरों को मुर्दा कर रहा है अपनी बहीमाना अंदाज से और बहुत ही क्रूशल अंदाज से, बहुत ही डकैत स्टाइल से चुरा रहा है लोगों की इज्जतें, लोगों की बच्चियां, और उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो मैं इस पे पुरजोर एहतजाज करती हूँ हर जगह से, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, इवन चीफ जस्टिस से, इवन प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ इसलिए कि मुझे कोई भी बेइंसाफी किसी पार्टी में पसंद नहीं आती। तो हर एक का अपना वो है, लेकिन मसला ये कि वोट दो तो किसको दो, ऊपर नीचे सब एक से ही हैं, थोड़े अच्छे हैं, थोड़े कम अच्छे हैं और थोड़े बहुत ही कम अच्छे हैं। तो बहरहाल हर एक में अच्छाई होती है, लेकिन वो अच्छाई को उभारने की जगह बुराई को उभार रहे हैं। हर एक ऐसे लग रहा है सर्वाइवल और फिटेस्ट में लगा हुआ है, हर एक अपनी जिंदगी बचाने में लगा हुआ है, हर एक खुदगर्जी के साथ या शेख अपनी अपनी देख के चक्कर में लगा हुआ है हमारी कौम में। लेकिन कोई मजलूम के लिए आवाज उठाते भी डर लग रहा होता है सबको कि कहीं हमारे ऊपर ना पड़ जाए ये चीज आके, क्योंकि अभी हमने थोड़े ही पास में, अभी करीबी पास में बहुत सी चीजें ऐसी देखी कि जिसने आवाज उठाई उसको उसकी आवाज बंद कर दी गई। तो अब लेकिन आवाज तो उठेगी, क्योंकि एक कीड़ा भी अगर उस पे आप पाँव भी रख दें तो वो मचलता है जिंदगी बचाने के। अल्लाह ने कहा अपनी जिंदगी बचाओ, अपनी इज्जतें बचाओ। तो हमारी औलाद हमारी जिंदगी है, और मेहदी भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी बचाएं। और एक तरफ गैंग बैठा हुआ ये कर रहा है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने उस चेले को बचाए जिसको उन्होंने एक सो कॉल्ड पपेट को एक मुबैना शौहर बना के पेश कर दिया है। अगर उसको वो नहीं बचाएंगे तो उनकी अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। उनका पूरा गैंग, पूरा उनका टोला नहीं बल्कि पूरा उनका, अगर उनके हैंडलर्स को निकालें तो पूरा एक शहर बच सकता है। इतने हैंडलर्स हैं हर शहर में उनके, एक पूरा मेरे ख्याल में पता नहीं कितने लाख का जो है शहर बच सकता है। मेरे ख्याल में तो हर लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब तक ये केस हल हो जाना चाहिए था। मेहदी भाई ने हर सबूत पेश कर दिया, अदालत पे पूरा भरोसा करके अपनी तबीयतें खराब कर ली अंडर स्ट्रेस आके, क्योंकि हर मरहला एक स्ट्रेस से भरपूर होता है। जब हम घर बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो जिसकी बच्ची घर से भगाई गई है, मैं ये नहीं कहूंगी भागी है, कभी भी नहीं कहूंगी कि वो भागी है, मैं ये जुमला ही यूज नहीं करना चाहती फॉर एग्जाम्पल भी, जिसकी बच्ची घर से भगाई गई है, एंटाइज की गई है, बरगलाई गई है और बहकाई बहकाई भी नहीं गई, मैं वो बहक नहीं सकती थी, उसको बाहर से उठाया गया है किसी तरह से भी ट्रैप करके, एक फ्रेंड की शक्ल में, एक छोटी बच्ची से दोस्ती की शक्ल में, एक लड़की बन के उसको बरगलाया गया होगा। अब चाहे वो किसी भी सेंस में किया गया हो, और वो उसका शौहर हो नहीं सकता क्योंकि वो बच्ची छोटी है, माइनर है, और उसको जितना भी बड़ा ये साबित कर दें। और सबसे बड़ा मुझे जो गम है और कल्क है वो ये है कि जज साहब ने जो हाई कोर्ट में फैसला किया था कि भेड़ बकरियां नहीं होती बच्चियां, तो जब भेड़ बकरियां नहीं होती तो आपने एक मुजरिम के हवाले कैसे किया जो कि मुजरिम की लिस्ट में था, चाहे उसने शादी की हो या शादी ना की हो, आई डोंट केयर। वो एक बच्ची थी और चाइल्ड रेस्टोरेंट एक्ट के अंडर आती थी वो। अगर शादी हो भी गई हो तो मुजरिम के साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वहां से भगा के लेकर गया, उसके जो उसके इरादे थे वो नेक नहीं थे। भगाने वाले के इरादे नेक नहीं होते, चाहे कितना पाक निकाह किया हो। अगर निकाह किया था तो जवान का बच्चा सामने आता, निकाह किया था ना, फिर तो कोई नहीं पकड़ सकता था। भागा क्यों? ठीक है, इसका मतलब ये निकाह इनवैलिड था, और ऐसे निकाह होते रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसे जाली निकाह। ये भागने के मंसूबे होते हैं मुजरिमों को, और ये पपेट था, ये कोई निकाह नहीं था। तो ये बच्ची के साथ ज्यादती करने और बेचने के चक्कर में हुआ था। और जज साहब पे मुझे बड़ा अफसोस है अभी भी, आज के जो वाक्य हुआ है कि माँ बाप ने पूरी बता दिया, तो इनके ढक्कन वकील जो हैं, जो भी हैं ये, इन्होंने कहा कि वो इस काबिल नहीं है अदालत, यानी कि ज्यूरिडिक्शन वो कर सके, वो जज साहब इस काबिल नहीं कि ज्यूरिडिक्शन कर सके, यानी आप वकीलों के जज साहब को बता रहे हैं। वाह, क्या बात है आपकी। और वो जज साहब सारे फैसले करते रहे आपके हक में, तो वो बड़े अच्छे जज थे। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा, जिस वक्त उन्होंने जमानत दी थी, उस वक्त कैसे वो ज्यूरिडिक्शन में आ गए? अगर जवान के बच्चे वकील थे, आप इतने ही आप कानून के रखवाले हैं और इंसानियत के रखवाले, तो उस वक्त कहते कि इसकी जमानत कैंसिल करें, ये ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती आपके, क्यों आपने उसकी जमानत करवाई नहीं जज से? और जब ट्रायल का वक्त आ रहा है तो आप दुम दबा के भाग रहे हैं।
क्योंकि आपका चूहा जो है वो पकड़ा जाएगा। तो और दूसरा ये कि जो बच्ची को वो कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है शेल्टर होम में से हटाएंगे और इसको तो उसके शोहर के हवाले। आपने शोहर कैसे कहा? आप वकील है ना, कोई साबित नहीं हुआ अभी के निकाह हुआ है, कुबुले सारा ढप्पक लजीना वाला टक टक कह के निकाह नहीं होता। आपने इस्लाम का मजाक उड़ाया हुआ है। यानी आपने किसी को बिठाया, बच्चे को, एक लड़के को, चलो भाई तुम्हारा निकाह हुआ, चलो भाई चलो, ना बाप कुछ है ना माँ को कुछ है, सबसे बड़ा रुपया। तो ये हरकतें बंद करने, खुदा के लिए, बच्चों जैसी अपने मुल्क का नाम बदनाम करना और एक पेडोफाइल का केस करना बंद करें। वकील साहब, अपनी दुकान चमकाना बंद करें। इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा, कौम का नुकसान हो रहा, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी एक वकील बनने से। आप प्लीज अपने वकील के शोबे से इस्तीफा दे दीजिए, कोई और दुकान खोल लीजिए। तो इंसानियत बेचने की हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। और अगर बच्ची उसके साथ चली जाए तो फिर पूरा केस ही खत्म हो गया। फिर चालान किस बात का पूरा कबूल हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है? किस बात का हुआ? ये मजाक हुआ था। उस दिन आप कहते थे जब चालान एक्सेप्ट हुआ था कि भाई हमें ये वाले जज साहब कबूल नहीं है, उस वक्त भी कह सकते थे आप। तो आपने मजाक फैला रखा है। और जजेस साहिबान, प्लीज मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करती हूँ कि सोमोटो लेके खुदा के लिए इस बच्ची को अपने घर भेज दें प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन क्योंकि हमें इस गैंग पे भरोसा नहीं है, ये इस बच्ची को उठा के ले जाएंगे किसी वक्त भी शेल्टर होम से भी। तो हमें अपनी कौम का बहुत ख्याल है। और मैं इस पे एक मैंने जो है इफ्तिखार आरिफ का मैंने और भी सेशन में एक पढ़ी थी, मैं वो पढ़ना चाहूंगी कि उन्होंने कहा है कि अब भी तौहीन अतात नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ, रिस्क बरहक है ये खिदमात नहीं होगी हमसे। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है, पर ये चक्की की मुशक्कत नहीं होगी हमसे। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश, साहिबो अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। प्लीज, यही हमारा पाकिस्तान है, इसी से हमें मोहब्बत है, इसी में हमें इंसाफ चाहिए। हम हर दफा हिजरत नहीं कर सकते इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इधर से उधर। हमारी एक हिजरत हो गई है जिसमें हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी चीजें गंवाई हैं, बड़े लोग कत्ल हुए, इज्जतें गंवाई हैं सारी अपनी। हमने इस मुल्क के लिए, हमारे माँ बाप ने जाने दी थी। हम कराची आए थे, हमारे माँ बाप कराची आए थे, यहाँ से उन्होंने सोचा था कि हमारी नई नस्ल एक स्ट्रांग और आजाद माशरे में सांस लेगी। लेकिन ऐसे आजाद माशरे में सांस नहीं लेना था जहाँ बच्चियां अगवा होके और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून के लूप होल से जो खेला जा रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। एक माँ बाप की इज्जत रोज एक डेड सेशन में, ज़ॉम्बी सेशन में, एक हीजड़े जैसी शक्ल के लोग, एक एक करी किस्म के लोग, एक भूतों का नाच होता है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर हर चीज जो है वो उनके कब्जे में आ गई है, उन्होंने हाईजैक कर ली है लड़कियां हमारी। और एक बदनस्ल आदमी फिरता रहता है कोर्ट में आके, कपड़े बदल के, ब्लू बैग लेके, अपने आप को ये साबित करने की कोशिश में, कॉम्प्लेक्स के शिकार लोग कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, बेगैरत लोग। और उन्होंने वकीलों को जो है वो मजाक बना रखा है, जो चाहे उनसे करवा रहे हैं वो लोग। ये क्या बकवास हो रही है हमारे पाकिस्तान में। तो प्लीज, हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश, साहिबों जज साहिबों अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। और बेच आए सरे करिया जर जौहर पिंदार, जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे। मट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं है। इस बार भी हदफ हमको बनाया है ये लोगों, इस बार तो हम शय के मसाइब भी नहीं थे, हामी भी नहीं, मुनकरे गालिब भी नहीं थे, हम अहले तजब्जुब किसी जानिब भी नहीं थे, तो किसी जानिब तो हो जाएं। प्लीज बच्ची की रिपोर्ट खोल लें जो उसने लिखी है डॉक्टर ने, उसके लिए बच्ची का देख लें कि उसने जो है मजिस्ट्रेट को, जो भी जज साहब गए थे, उसकी जो है वो कंसेंट लेकर आए हैं कि उसको घर जाना है। बच्ची बीमार हो रही है, माँ बाप बीमार हो रहे हैं, आप एक फैमिली के कातिल कहलाएंगे जज साहब और वकील साहब। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है जहीर से, तो खुदा के लिए उससे कह दें कि भाई एक बच्ची की, उसके लिए अगर वाकई वो सो कॉल्ड उसका शौहर है, तो सोचें कि तलाक हो गई। वो बहुत से लोग वहां चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, मियाँ बीवी शादी के बाद भी। हम तो इसे शादी मानते नहीं, तो आप जेल चले जाइए, कोई बात नहीं, बच्ची के लिए जान दे दें, जेल चले जाइए। आपकी मोहब्बत है ऐसी तो क्यों बच्ची से मिलना है आपको? समझ नहीं आ रहा मुझे। वो बच्ची माँ बाप से मिलना चाहती है ना, तो आप अपने जेल, अपने घर चले जाइए, ठीक है? वही आपका ससुराल है जेल, खुदा के लिए वहां चले जाइए आप, वो आपका असल ससुराल है।
تو بس مجھے یہی کہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید میری یہ سنوائی سن لی جائے، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے آج کل. تو انشاءاللہ ایک نئی ہوپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہم رکیں گے نہیں، اور ہم انشاءاللہ انصاف لے کے رہیں گے بچی کے حق میں. شکریہ بہت بہت. جی شکریہ مسز رضوی. اینڈ اسد بھائی پلیز لنک شیئر کریں. عباس بھائی ہیں نیچے، آنا چاہتے ہیں. اور مہجبی نے ہمیں کیا تھا جوائن. جی مہجبی آپ کیا کہیں گی آج؟ مہجبی. ہاں جی جی، جی السلام علیکم، سب کو میرا وعلیکم. سلام. میں سب کی کنورسیشن سنی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ، اور سب کے دل میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں. سم ٹائمز دیر آمد درست آمد، کوئی بات نہیں، ہم پیچھے ہیں. اگر جلوس کا ہے تو جلوس کو پرموٹ کریں، کیونکہ میں تو جلوس میں انٹر نہیں کر سکتی، آئی ایم ٹو فار. مگر لوکل بندوں کو کسی طرح ویک کریں کہ آج وہ بچی ہے، کل کوئی اور ہوگی، اور ہوتی جا رہی ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سٹاپ کیا جائے. اس نانسنس. چھوٹی چھوٹی بچیاں کڈنیپ ہو کے ان کو ریپ کر کے اور پھر ان کو جلا دیا جاتا ہے. اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ. اور کہیں ہوگا مگر اپنے اسلامی ملک میں یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک میری انڈین فرینڈ ہے، مسلمان ہے، مگر تو وہ جب بھی ہوتی کہتی پاکستان میں یہ ہوا. میں کہ تمہارے انڈیا میں کم ہوتا ہے، مگر وہ ہندو ملک ہے، ہمارا تو پاکستانی اسلامی ملک ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی ایسے کرتے ہوئے. مگر وی آر ریڈی، ہر طرح کی سپورٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ گواہ ہے، وی آر ریڈی ٹو ڈو. تو اس کی پلاننگ، میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح فنڈنگ فوراً ہونی چاہیے، تاکہ جس کے کچھ خرچ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، جو لائبلٹیز ہیں ان کو پورا تو کیا جائے. یہ میں کہوں گی. اور باقی آپ لوگوں نے بہت کچھ بیان کر دیا، وہی جو میری دل کی آواز تھی. یہ جو وکیل کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے حوالے کر دو، ان کو شرم نہیں آتی؟ اس کی جتنی بھی بیٹیاں نا، یا ساری بھیج دیں یا ایک ایک کر کے بھیجو، یہ نمونہ کھڑا کیا ہوا ہے. وہ کوئی بندہ ہے؟ وہ تو نوکر کے قابل بھی، نوکر بھی اپنی بیٹی نہ دے. خدا کا خوف کھاؤ. تم لوگوں کی بچیوں پہ حملہ کر رہے ہو، اور وہ سید لوگ ہیں، اللہ سے ڈریں. لوگ سیدوں کے سامنے بولتے بھی نہیں اونچا کہ بھئی کوئی برا، اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے گھروں میں تو یہی ہوتا تھا. میں حالانکہ سید نہیں ہے ہم، مگر سیدوں کی رسپیکٹ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ بچی ہے، چاہے سید ہو نہ ہو، اس کے علاوہ بھی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ جج صاحب کو ہمت کرنی چاہیے، نہیں تو استعفیٰ دے دیں. اگر آپ تم اس جج بننے کے قابل نہیں ہو تو وائی یو اسٹینڈنگ دیئر. حالانکہ میں اس کی یہ جو نواز شریف کے ہر بات کے خلاف ہوں، آئی ڈونٹ لائک ہم ٹوٹلی. مگر ایک بات وہ سچی کہہ گیا کہ اس نے کہا یہ پولیس والے چوکیداری کر لیں اور پولیس کی جگہ آرمی لے لیں. ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اسی قابل ہے. سوری ٹو سے دیٹ. مگر جتنے بھی پولیس والے ہیں وہ تو ان کے گھر کی پہراداری ہوتی ہے، ہم لوگ کی تھوڑی ہوتی ہے، پبلک کی تھوڑی ہوتی ہے پہراداری. پر اللہ معاف کرے، دیٹ واٹ دا سچویشن نظر آ رہی ہے. مگر کیا اور میں کیا کہوں، اور آئی ایم ریڈی. جو بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں، میرا پیچھے ضروری ہے، اور آئی ول بی انشاءاللہ. میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی کوئی بات کروں. میں پیچھے بیمار تھی 5-6 مہینے، اینڈ اسد نوز دیٹ. میں نے اسے بتایا تھا میں بہت زیادہ بیمار تھی، بٹ آئی کیم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. تو آئی ایم بیہائنڈ اٹ. جو میرے حق میں ہوا، کیونکہ حکومت تو اللہ کی ہے. انشاءاللہ دیر آمد درست آمد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے، مگر انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا. اللہ میاں نے جب بیچاری زارا کاظمی کو اس کے لیے اٹھایا ہے، تو اللہ میاں اس کو ترقی اور کامیابیاں اتنی ہوں گی کہ لوگ دیکھیں گے، رش کریں گے انشاءاللہ. مگر تھوڑا وقت برا ہے، مگر ہم ساتھ ہیں. اور جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں، جو میرا حق ہوگا I will do beside anything. اور بہنیں، تم لوگ سب کو میں کیا کہوں، آپ لوگ کا ہے کہ اکٹھے ہو جاتے ہو اینڈ پلان کرو. آپ پلان کر کے مجھے بتاؤ، جیسا کہو گے آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. سب سے پہلے میں ہوں گی وہاں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہے یہ جو ہوا ہے. اور اس طرح کئی لوگ ہیں جو اپروچ بھی نہیں کر سکتے، جو چپ کر کے بیٹھ جاتے. کیا کریں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ماں اور وہ باپ، ان کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں ٹگے ٹگے. وہ نور بی بی آ جاتی ہے نمونہ کہیں کی. یہ نور بی بی اور وہ جو لڑکی ہے کیا قذابہ، اور یہ ان سب کو آہستہ آہستہ اغوا کر لینا چاہیے، تاکہ کو پتہ چلے اغوا ہوتا کیا ہے.
छोटी सी मासूम 13 साल की बच्ची को इतना जुल्म, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अर्श हिल जाते इन चीजों से। चले बहन, मैं तो इतना कहूंगी इस वक्त तो मेरे जहन में यही आ रहा है, मगर वट एवर इट इज, जो भी हो सके, मैं अच्छा से भी एक मेरे जहन में नाम है, आई डोंट नो, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगी कि हम उसकी अप्रोच लगवा सकते हैं कि भाई इसको देखो, मगर मैं अभी वो नाम का जिक्र नहीं करूंगी, मैं अच्छा से आराम से करूंगी। आई नो देम वेरी वेल, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, तो उनको मैं कहूंगी इसका बैकअप करें, देखेंगे क्या हो क्या रहा है। ये जो जहाँ से गैंग अप्रोच हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करो। एक नहीं कई जगह ये फैले हुए कीड़ों की तरह नजर रखी हुई है, बच्चियां भी और बच्चे भी, दोनों महफूज नहीं है, खुदा का खौफ खाओ। चले बहन, अब किसी और को बुलाने बेशक मैं सुनती रहूंगी, जी मगर आई विल बी हियर स्टिल। जी जी, शुक्रिया महजबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए और आपके आने के लिए, आपके सुनने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सारे जितने भी लोग हैं। तो अब्बास भाई आए हैं, उनको वेलकम कहते हैं। जी अब्बास भाई, आप क्या कहेंगे आज के फैसले के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन ओवर हियर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सब कुछ तो यहाँ कहा जा चुका है, लेकिन खैर मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार करूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी एक जुमला कहा था कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, और अपनी तरफ से मिसरा जोड़ने की कोशिश करूंगा कि हदों को तुमने पार किया ढीठों की तरह। तो पूरी दुनिया में हमारे अदालती मामलात को देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इस अदालती कार्रवाई पे निगाहें गाड़ी हुई हैं, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जिसमें अदालतों के लिए माफी चाहता हूं मैं, कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं है। कोई शख्स इस केस के बारे में, जो पाकिस्तान की सिंध कोर्ट के अंदर, कराची के अंदर जो कोर्ट्स मौजूद है उसमें चल रहा है, पिछले 8 महीने से पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें हैं, और सबके रिमार्क्स नेगेटिव रिमार्क्स हैं। किसी के रिमार्क्स पॉजिटिव नहीं है कि जो अदालती कार्रवाई जिस तरह से चलाई जा रही है। माफी चाहता हूं मैं। इसके लिए मेरे जहन में ख्याल आ रहा है वो ये कि जीएन कुरैशी साहब और साथ में जो 2 दूसरे हमारे साफी हजरात हैं, कराची के हवाले से बात करना चाहता हूं, जैसे शाहिद हुसैन हो गए, या और दूसरी ये नजम जहरा हो गई। इन लोगों को चाहिए कि ये जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं, इन लोगों को भी अपने लूप में लाएं, और इन लोगों को भी इन चैनल्स के ऊपर मद्दू करें, एज ए गेस्ट मद्दू करें, और उनकी राय को भी लाखों लोगों की राय के साथ में जोड़ करके पेश किया जाए यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, ताकि इस बात का इजहार हो कि नाइंसाफी किस हद तक हो रही है। देखिए, हम लोग अवाम है, हम में यहाँ कोई 1-2 वकील हजरात आ जाते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि इस पैनल पे, इस चैनल के ऊपर जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनको मेहमान गिरामी के तौर पे मद्दू किया जाए, और उनके ख्यालात भी इस केस के बारे में नश्र किए जाएं, ताकि लाखों करोड़ों लोगों की आवाजों में मजबूती पैदा हो, और ये बात मुदल्लिल साबित हो जाए कि अदालतों में जिस तरह से भी इस केस को चलाया जा रहा है उस पे मनफी राय के सिवा कोई मस्बत राय सुनने में नहीं आ रही है। ना इंसानियत का ख्याल किया जा रहा है, ना आले रसूल का ख्याल किया जा रहा है, ना कानूनी नुकात का ख्याल किया जा रहा है, ना इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि 14 साल की बच्ची को दरवाजे से उठाया गया है, माइनर एज गर्ल को दरवाजे से उठाया गया है। पहला गैर कानूनी मुजरिमाना अमल बच्ची को
माइनर गर्ल को उसके दरवाजे से उठाना है। पहला अमल ये हुआ है, ये पहला क्राइम हुआ है ये। उसके बाद इस बच्ची को स्मगल किया गया, सूबे सिंध से बाहर ले जाया गया और वहां एक ड्रामा जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। वो रियलिटी नहीं है, वो एक ड्रामा है जिसे पोर्ट्रे किया गया है अगवा करने के बाद में। तो मेरा मुतालबा ये अब्बास इकबाल रिजवी का कि माइनर गर्ल को वालिदैन की मर्जी के बगैर उनकी लाइल्मी में दरवाजे से उठाने का अमल ये अगवा कहलाता है और इसके ऊपर सजा पहले होनी चाहिए और बाद में ट्रायल कोर्ट जो है दूसरे मामलात को देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या तकालीफ दी, कहाँ ले गए, रेप हुआ नहीं हुआ। मगर सबसे पहला नुक्ता यह है 16 अप्रैल को 2022 की 16 अप्रैल को कराची के इलाके से बच्ची के घर के बाहर से 11 या 12 बजे दिन में उस बच्ची को उठाया गया है। 14 साल की माइनर गर्ल को ये अगवा का एक्ट प्ले हुआ, पहले इसके ऊपर सजा दी जाए, बाद में बाकी चीजें प्रूव होती रहें। और वो जो मौसूफ दोपहर को फरमा रहे थे काला कोट पहने हुए कि इस बच्ची को इसके शौहर के हवाले किया जाए, किस बात का शौहर कहता है वो एक काले कोट वाला इंसान, किस उसूल के तहत कहता है ये कि वो उसका शौहर है, वो उसकी बीवी है? उसको शर्म आनी चाहिए इन अल्फाजों को कहते हुए कि एक नामहरम अगवाकार को एक इज्जतदार घराने की, सैयद घराने की बच्ची के साथ में इतना इज्जतदार एक रिश्ता जोड़ करके वो बयान कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। जबकि ये बात पाए सबूत को पहुंची ही नहीं है कि उसका कोई रिश्ता मौजूद है, उसके बावजूद बगैर किसी सबूत के इंतहाई दरिभाम के साथ में ये बात वो लोग करते हैं कि कोई रिश्ता मौजूद है, जिसे दुनिया मानने को हरगिज तैयार नहीं है। लिहाजा इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि वो काले कोट साहिब आइंदा से इस मुअज़्ज़िज़ रिश्ते को एक गैर महरम के साथ में, एक अगवाकार के साथ में, एक इज्जतदार सैयद घराने की बच्ची के साथ में जोड़ने से परहेज करें। वो मेरा उनसे मुतालबा है। ये दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात को अदलिया के वकला के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाए। ये काम असद अब्बास भाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इमरान कुरैशी साहब भी हैं जो कि वकील हैं, इसके अलावा जो हमारे शेर जट साहब भी हैं, इसके अलावा फयाज रामे भी हैं, जीएन कुरैशी भी हैं, इसके जिब्रान नासिर। इनको चाहिए कि ये अपनी निगाहें सिर्फ इस अदालती कार्रवाई पे ही ना रखें, बल्कि अपने रिटायर्ड जज साहिबान को भी ये पैगामात पहुंचाएं और रिटायर्ड जज साहिबान को इस लूप में लाएं और उनके इजहार को इस तरह से नश्र करें कि दुनिया सुने और ये बात तक़वियत पाए कि जनाब वाला कराची की कोर्टों के अंदर जो मुकदमा चल रहा है और जिसको कुछ जज साहिबान सुन रहे हैं, वो किस कदर ना इंसाफी से काम लेते हुए हम लोगों को महसूस हो रहे हैं। तो लिहाजा मेरा मुतालबा ये भी है और दूसरा उन जज साहिबान से भी है कि खुदा के वास्ते इस बात पे गौर करें कि हमारा पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है, हमारा रहम करें बच्ची के ऊपर भी और लाखों करोड़ों वालिदैन के दिलों पर भी और पाकिस्तान की इज्जत और नामूस पे भी रहम करें। पूरा पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है, होश के नाखून लेने चाहिए जिम्मेदारों को। हर शोबा हमारा डूबता चला जा रहा है, खुदा के वास्ते होश करो। बस फिलहाल मैं असद भाई यहीं तक बात करूंगा, आगे कोई दूसरे साहब बात करना चाहें तो प्लीज। जी शुक्रिया अब्बास भाई। बस
क्या कहें, बहुत ही दिल परेशान है और सबका ही हर किसी के जज्बात सुन के पता चलता है कि कैसे बिन थ्रू हो रहे हैं। 8 महीने हो गए हैं और जो वालिदैन हैं, हकीकी वालिदैन हैं, उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। तो बस अल्लाह ताला के बस खुदा ताला बेहतर करे और जिसको अकल चाहिए अल्लाह ताला उसको अकल दे, जिसको रहम चाहिए अल्लाह उसको रहम दे और बस हम सब पे भी रहम करे अल्लाह ताला और उन वालिदैन पे भी इंशाल्लाह। तो मुझे नाम नहीं नज़र आ रहा, अगर कोई नया आया है तो असद भाई से पूछते हैं कि कौन आया है हमारे साथ नया। मुझे एक नज़र आ रही है ए से, शायद पहले से हैं या नए हैं। जी असद भाई। नहीं जी, कोई नहीं, सारे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे तब सभी ने अपने ख्यालात का इजहार कर लिया है। मैं तमाम लोगों का ममनून हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप मजलूम ख़ानदान के लिए बिला नागा गुज़िश्ता 8-9 महीनों से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मालिक आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और सिवाय ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम के मालिक आपको कोई ग़म न दे। आप हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ देखें और इस तरह की परेशानियाँ जो है आपसे कोसों दूर रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वह पाकिस्तान के ऊपर अपना ख़ास रहम और करम करे और हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर करे। हमारे जितने भी इदारे हैं जो कि अवाम के खादिम होने चाहिए थे, अल्लाह ताला उनको जो है वो बेहतर करे और अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा करे ताकि वो इनके गिरोबानों तक पहुँचे। जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें अवाम के अंदर शऊर का बेदार होना बहुत ज़रूरी है। इनकलाब चाहे ईरान का हो या दीगर ममालिक में हो, इनकलाब हमेशा रेवोल्यूशन जो है वो अवाम लेकर आती है। तो अवाम जब अपनी एहसास ज़िम्मेदारी जब अवाम में आ जाएगी कि हमारे हकूक़ के ऊपर जो है वो हमारे हकूक़ ग़स्ब किए जा रहे हैं, हमारी इज़्ज़तों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखिए कि कभी भी जो है ये मुमकिन नहीं है कि वो कौमें जो है वो आगे बढ़ सकें जब तक वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद नहीं करती। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम अपने इस पैगाम को, अपने इस मैसेज को कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके से आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को कैसे बेहतर करना है, अपनी इज़्ज़त और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या एफ़र्ट्स करनी है, क्या कोशिशें करनी है, ये आप लोगों को खुद सोचना है। गुज़िश्ता 8-9 महीनों में आपने देख लिया कि कहीं भी हुकूमती सतह पर इसका नोटिस नहीं लिया गया। कहीं अदालतों में इंसाफ़ वालिदैन को नहीं मिला, कहीं प्रोसिक्यूशन या पुलिस में वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को खुद मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आप लोगों को खुद लाहे अमल तय करने की ज़रूरत है कि हमने अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, अपनी इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ आपने कैसे करना है। असद जाफ़री को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी और सांसें नसीब हुई तो कल इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर हमारा ये अदना सी जो है वो पैगाम, अदना सी ड्यूटी जो है वो आप लोगों को पसंद आए तो उसको लोगों तक शेयर कीजिएगा और अल्लाह ताला जो है हमारी इस कलील इबादत जिसको हम इबादत समझ के कर रहे होते हैं, मालिक इसको अपने बारगाह इलाही में मंजूर व मकबूल अता फरमाए। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा और अपनी दुआओं में इस हकीर असद अब्बास जाफ़री को ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज असद भाई।